ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اہل ایمان نمازوں کو کہیں، پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، قائم کرنے کا لفظ، کیونکہ شرائط نماز اور فرائض نماز کے مجموعے کا نام ہی نماز ہے۔ شرائط نماز میں تو عاقل بالغ مسلمان کا قبلہ رخ کھڑا ہونا، نیت کرنا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور پاک کپڑوں سے بدن کا چھپانا، جو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک فرض ہے، باقی جو سنت وغیرہ کے حکم میں داخل ہے۔ نماز کا وقت ہونا، یہ چیزیں نماز کی شرائط کہلاتی ہیں کہ یہ شرطیں جب جمع ہو جائیں تو آدمی نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر سکتا ہے، ورنہ اگر اس کا بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، وقت نہیں ہوا ہے، نیت نہیں کی ہے، یہ چیزیں نہیں پائی گئی، یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں پائی گئی، تو پھر نماز پڑھنے کے لائق ہی نہیں بنے گا۔ ان مسائل کی تفصیل میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ہزاروں صفحات پر ان مسائل کی تفصیلات لکھی ہے، جس کو کتاب الطہارت کہتے ہیں۔ اسی میں کتاب الاوقات بھی آ جاتی ہے، اور ستر عورت وغیرہ، یہ سب چیزیں، نجاستوں کا بیان، نجاستوں سے آدمی کیسے پاکی حاصل کرے، حدث اصغر، حدث اکبر، آدمی پر غسل فرض ہے تو اس کی اس حالت کو حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں، اور بے وضو ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی فرض ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی فرض ہے۔ رات میں ہماری جماعت کے ذمہ دار عالم دین مفتی فخر الدین صاحب قبلہ نے تکبیر تحریمہ کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے بعد نماز مغرب، کہ تکبیر تحریمہ سے ہی نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں کہی گئی ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے انہوں نے بڑی وضاحت اور تفصیل سے یہ مسائل سمجھائی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ان مسائل کو کئی بار بیان کیا گیا ہے، لیکن لوگ ادھر سنتے ہیں وہ ادھر نکال دیتے ہیں، دنیا کی بات ہوتی ہے تو اس کو خوب یاد رکھتے ہیں اور دین کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر طرف سے ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم کو چاہیے کہ دین کے بارے میں بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، اور دین کی باتوں کے بارے میں اپنے دماغ کو تر و تازہ رکھیں۔ تو تکبیر تحریمہ، یہ فرائض نماز یا ارکان نماز کہہ سکتے ہیں ان کو، دونوں ہی ایک ہی چیز ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے
اور فرائض فرض کی جمع ہے. جیسا کہ رات میں سنا کہ بھئی فرض نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے، بالکل بالکل صحیح ہے. واجب کا تو بدل ہے کہ بھئی اگر بھول سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے وہ نماز پوری ہو جائے گی، اور فرض چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز سمجھ لو کہ قائم ہی نہیں ہوئی. اس لیے کبھی کبھی لوگ جو ہے امام کی آواز نہیں سنتے یا غفلت ہو جاتی ہے سننے میں، اور امام رکوع میں چلا گیا، پھر جو ہے امام واپس قوما کر کے سجدے میں جاتا ہے، تو بہت سے لوگ بغیر رکوع کیے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ بھئی رکوع کرنا فرض ہے، پہلے اس کو فرض کو ادا کریں، اس کے بعد میں ہم بھی قوما کریں، اس کے بعد میں امام کو اپنی نماز کو پوری کرتے کرتے پا لیں. لیکن لوگ نمازیں خراب کر لیتے ہیں. امام اگر رکوع میں چلا گیا ہے اور بعض لوگ نہیں سن سکے، انہوں نے رکوع ادا نہیں کیا ہے، امام جلسہ کر کے سجدہ میں چلا گیا، تو جو اپنے رکوع کو چھوڑ چکے ہیں، ادا نہیں کیا ہے، ان پر فرض ہے کہ پہلے رکوع ادا کریں، پھر واپس قوما کریں، پھر سجدے میں اگر پہلے سجدے میں امام مل گیا تو بھی اچھا ہے، اور دوسرے سجدے میں مل گیا تو وہ دوسرا سجدہ اس کے ساتھ میں اپنا پہلا ہو جائے گا، اس کے بعد میں ایک سجدہ اور کر لیں. پھر اگر امام قعدہ میں ہے تو قعدہ میں بیٹھ جائیں، قیام میں ہے تو قیام میں چلے جائیں. اپنی نماز کو ٹھیک کرتے کرتے امام کو پا لیں. یہ تو نماز کا طریقہ ہے. لیکن دھیان دیتے نہیں، توجہ دیتے نہیں. پھر جب امام سلام بیٹھتا ہے، ارے ہمارا ادھر کوئی نہیں ہوئی یار، ہمارا ادھر کوئی نہیں ہوئی یار. جب یہ رکوع کرنا تم پر فرض تھا. سمجھتے ہیں لوگ، کیا کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. تو حضرت نے تکبیر تحریمہ جو فرض ہے اس کے مسائل بیان فرما دیے. تو اگر کسی نے تکبیر تحریمہ جو پیچھے سے نماز میں آیا ہے، مسبوق ہے، امام کے ساتھ میں کوئی رکعت چھوٹ جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں، یا سمجھ لو پہلا ہی رکوع ہے امام کا اور وہ پیچھے سے آیا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بالکل سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی پورا کرے. اللہ اکبر کو اپنا قیام کی حالت میں پورا کرے. اگر اس نے جلد بازی میں تکبیر تحریمہ کو جھک کر پورا کیا، یعنی آدھا تو کھڑے ہو کر کہا اللہ اور اکبر کہا جھکتے ہوئے، اور اتنا جھک گیا کہ اگر ہاتھ گھٹنے تک لگاتا تو پہنچ جاتے. اتنا جھک گیا کہ اگر ہاتھ گھٹنے تک لگاتا تو پہنچ جاتے. تو سمجھ لو کہ اس کا یہ تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوا، اور تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. تو ذرا ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ تکبیر تحریمہ ہے فرض اور رکوع کی تکبیر کہنا سنت. تو فرض کو اس کے مقام پر رکھو. اس کا مقام ہے قیام کی حالت، کھڑے ہونے کی حالت. جھک گئے تو اب معلوم نہیں کہ قیام کی طرف ہو کہ رکوع کی طرف ہو. اگر رکوع کی طرف جھک گئے تو پھر وہ نماز تو شروع ہوئی نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوا. اور کم جھکے ہیں تو بھی نماز مکروہ ہوگی. جیسا کہ بتا دیا کہ ہاتھ پہنچ گئے گھٹنے تک تو سمجھ لو کہ رکوع کے لیے جھکنا پایا گیا، اور ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں، تھوڑا ہی جھکا ہے تو سمجھ لو ابھی قیام میں ہے لیکن اتنا جھکنا بھی مکروہ ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو یہ نماز کا ایک فرض ہے تکبیر تحریمہ.
اور دوسرا فرض خود کیا ہے؟ قیام. قیام بھی فرض ہے، فرض نمازوں کے لیے، واجب نمازوں کے لیے، اور فجر کی سنت کے لیے. فجر کی سنت تمام سنتوں میں افضل سنت ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے. اس لیے اگر کسی کی پوری فجر ہی چھوٹ گئی ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک وہ ادا کرتا ہے تو اس پر سنت پڑھنا بھی ضروری ہے اور فرض پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ صرف فجر کی سنت کا ہی حکم ہے، اس کی بہت تاکید ہے. تو قیام جو ہے فرائض نماز کے لیے ہے، واجب نماز کے لیے ہے، اور فجر کی 2 سنت موقتہ کے لیے. یہ بغیر قیام کے نمازیں ہوں گی نہیں. ہاں اگر عذر شرعی پایا جاتا ہے تو پھر شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی دیوار کا سہارا لے کر بھی کھڑا رہے اور فرض قیام ادا کرے. اگر کوئی دیوار کا سہارا لے کر یا کسی اپنے خادم یا اولاد کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا تھا اور وہ وہاں موجود ہے سہارا دینے کے لیے، اس نے سہارا نہیں لیا، نہ اپنے خادم یا اپنی اولاد کا اور نہ دیوار کا، اور نماز بیٹھ کر پڑھی ہے، تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ فرض قیام تھا اس نے ادا نہیں کیا. جتنا وہ ادا کر سکتا تھا اتنا قیام اس پر فرض ہے، اور بس وہ بیٹھ گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، کسی مولوی صاحب کے گھر کا فتویٰ نہیں ہے. عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں کرے تو آپ جانو بھئی ہمارا کیا. حالانکہ ہمارا کوئی پہنچانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیٹا بیٹا کے مسائل سکھاؤ. یہ تو اللہ نے دین کی ہمدردی پیدا کی ہے، اس لیے ہم بتاتے ہیں، ورنہ خود عوام پر فرض ہے کہ وہ فرائض مسائل سیکھے، مدرسے میں بیٹھے، علماء سے جا کر پوچھے. خود عوام پر فرض ہے. عوام اس سے غفلت کریں گے تو عوام خود گناہگار ہوں گے، اور علماء پر بتانا کوئی فرض نہیں ہے. ہاں علماء اگر کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اور کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں بھئی یہ پڑھو. لیکن ہماری عوام تو بھی ٹھیک ہی ہے، بس ماشاءاللہ. دنیا کی پنچایت اگر حال تو بہت فرصت ہے، اور کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھ لو تو ارے بھائی شوکت تو جائے گا مول صاحب کا مسئلہ پوچھتا ہی ہے. آپ لوگ بیچارے شرم آوے، دنیا کی ساری باتیں کر لے مسئلہ پوچھتا شرم آ. کیوں معلوم ہو جائے کہ مسئلہ نہیں جانے ہے. ارے عیب دار تو ہی، پوچھنے سے عیب چھپ جائے گا، نکل جائے گا عیب. لیکن اپنے عیب کو باقی رکھنا، جہالت کے عیب کو، یہ منظور ہے. پوچھنے میں چونکہ تھوڑا ادب سے پوچھنا پڑے گا اور اپنے کو تھوڑا چھوٹا سمجھنا پڑے گا، یہ مزہ نہیں ہوگا. کس قدر دور فتنہ کا آ گیا ہے اور نفس کی شرارتوں کا آ گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک آدمی آیا، دوسرے ملک سے. کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں صرف تشہد التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، سینکڑوں میل کا سفر کر کے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ تجھے دوزخ میں نہیں داخل کرے گا. دین کی مسائل کی اتنی قدر کرتا ہے کہ تشہد سیکھنے کے لیے، التحیات سیکھنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر تم نے کیا ہے. یہ شان تھی جب دین آگے پہنچا ہے. یہ جدوجہد ان لوگوں نے کی، یہ محنت ان لوگوں نے کی، یہ کوشش ان لوگوں نے کی، اخلاص کے پیکروں نے، جب ہم جیسے غافلوں اور کاہلوں اور سستوں کے پاس میں دین پہنچا. آج دین کو جاننا اتنا آسان ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ غفلت بھی اس سے زیادہ آ گئی.
تو یہ قیام جو میں نے بتا دیا ان نمازوں کے لیے فرض ہے، باوجود اگر اتنی طاقت کے کہ دیوار کا سہارا لے سکتا تھا، گھر میں کوئی ایسا آدمی تھا جو اس کو کھڑا رکھ سکتا تھا، پھر بھی جو ہے چھڑی پکڑ کر کھڑا ہو سکتا تھا اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے من میں پڑھ راضی ہو بگرو۔ اللہ تعالی ہم کو اس غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تکبیر تحریمہ بھی فرض اور قیام بھی فرض۔ ہاں نفل نماز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھو گے تو دونا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھو تو ایک ساتھ۔ سنت موقع بھی جو دوسری نمازیں ہیں حالانکہ وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو ثواب اور اجر اور برکت کم ہو جائے گی، لیکن وہ نماز ہو جائے گی۔ باقی جو اور بھی مسائل ہیں، قرات کے مسائل، رکوع کے مسائل، سجدہ کے مسائل، قعدہ کے مسائل، خروج بے سنئی کے مسائل، یہ بھی اپنی جگہ پر فرض ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں اچھی طرح ان کی نگہداشت اور حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، بدن کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، کپڑے پاک پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں میں نماز کے فرائض ہیں۔ وقت سے پہلے نماز ہوتی نہیں، اور وقت کے بعد پڑھے گا تو اب وہ قضا ہوگی، یعنی وقت میں پڑھنا فرض تھا، وقت کے بعد پڑھی تو گنہگار ہوگا، نماز تو ہو جائے گی چاہے۔ اس لیے وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے وہ تاجر ہو، غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، کسی مولوی صاحب کا بیٹا ہو، مفتی صاحب کا بیٹا ہو، پیر صاحب کا بیٹا ہو، کبیر صاحب کا بیٹا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، سب پر وہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے غافلوں قائلوں کو ان مسائل و احکام شریعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، غفلت و قائلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔